نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآته بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواہ مسلم. محترم بھائیو، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کی ضرورت کے کام کرتے تھے، اور یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ بولے تو کون؟ مسجد نبوی مسجد بننے کے بعد مسجد سے لگ کر ایک چبوترا رہتا تھا. اس چبوترے پر کچھ غریب صحابہ، مسکین صحابہ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. اور وہ اتنے غریب صحابہ تھے، اتنے مسکین تھے، محتاج تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. کوئی آ کر ان کے لیے کھانے کے لیے دیتا تو کھاتے، نہیں تو ویسے ہی بھوکے رہتے تھے. ایسے غریب صحابہ تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے اچھا پکتا تو ان کا خیال کرتے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے کچھ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو بلا کر دیتے. اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو وہ صحابہ میں سے ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر جب تہجد پڑھنا چاہتے تو میں فوراً بھاگ کر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کرتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے جا کر دیتا. یعنی جو مجھ سے ہو سکے میں آپ کی خدمت کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خدمت سے خوش ہو کر کہنے لگے: سلنی، مجھ سے مانگو، جو مانگنا چاہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں آپ کو دوں گا. تو صحابی نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر، غور کرو. دنیا ساری بہت بڑی ہے، دنیا جو چاہے مانگ سکتے تھے، اور جو بھی وہ مانگتے اللہ کے نبی ان کو دیتے تھے. لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ کہا: اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ، مجھے دنیا جہاں کی خواہش نہیں، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہی میری خواہش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: او غیر ذاک، دوسری کوئی چیز ہے تو مانگ لو. اللہ کے نبی نے کہا: دوسری کوئی چیز ہے تو مانگ لو. کہا: نہیں، مجھے دوسری چیز ضرورت نہیں، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہی میری خواہش ہے. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تم ایک کام کرو، جنت میں تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا، تم ایک کام کرنا. کیا کرنا؟ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. یعنی میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا. کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے رہو. فرض نمازیں تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے زیادہ تہجد نفل نمازیں تم پڑھتے رہو. تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ جنت میں میرے ساتھ تمہیں رکھے گا. اللہ اکبر. غور کرو محترم بھائیو کہ صحابہ کے دلوں میں جنت حاصل کرنے کی کیسی تڑپ رہتی تھی. دنیا جہاں کو بازوق رکھ دیتے تھے صحابہ، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا موقع ملتا وہ دیکھتے تھے. اب صحابی کو موقع مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو.
اب صحابی کو موقع مل گیا تو فوراً کیا مانگے؟ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب لوگوں کو بھی جنت کی تڑپ رہنا ہے، جنت میں جانے کی خواہش ہمیشہ رہنا ہے۔ اب جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اب اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سے نمازیں پڑھنا، کثرت سے نمازیں پڑھنا۔ اور اس حدیث سے کامن بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا عمل جتنا اچھا رہے گا وہی عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کے عمل سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ عمل کے بعد اللہ کا فضل بہت بڑا، اللہ کا فضل اگر اس کے ساتھ رہے تو اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ اس کے نیکیاں اچھی رہے تو اس کے نیکیاں اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو یہی فکر ہونی چاہیے، یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں جنت کا مستحق کیسے بنوں، میں جنت میں کیسے جاؤں، یہی فکر ہم کو ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے جنت میں جانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں دین کا علم پڑھا لکھا ہوں تو دین کے علم کو پھیلا کر میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اللہ مجھے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں دے کر میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ میرے پاس آئیڈیا ہے، ہنر ہے، وہ اس آئیڈیا کو دین کے راستے میں استعمال کر کے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کوشش کرے جنت میں جانے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سے بھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔